السلام علیکم کلاس۔ آج ہم حدیث نمبر 4 کریں گے، درود شریف کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ میں درود شریف پڑھنے کی اہمیت بتائی گئی ہے اور ہم کیوں درود شریف پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اور جو انہوں نے ہمارے پر احسانات کیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کی تشریح دیکھتے ہیں۔ محسن انسانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا، خود عملی طور پر تمام احکامات پر عمل کر کے دکھایا ہمیں اور ہمارے لیے مشعل راہ بنے، اور آپ ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے، احسانات کا تقاضا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پہ کیا احسانات ہیں؟ یہ احسانات ہیں کہ انہوں نے خود مشکلات برداشت کی، خود جو ہے تنگی میں زندگی گزاری کہ ہمارے لیے رزق کی کمی نہ ہو جائے۔ ہم پر احسانات یہی ان کے بہت بڑے ہیں کہ انہوں نے ہر مشکل کا سامنا ہماری آسانی کے لیے کیا، ہمارے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، ہمارے لیے آنسو بہائے، مغفرت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، اور آخرت میں بھی بخشش کا وعدہ کیا اور وہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بنیں گے۔ تو اسی لیے ان کے احسانات یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب یہاں پر ایک چیز جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود و سلام بھیجنا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، کیا اللہ کے فرشتوں کے علاوہ بھی کوئی فرشتے ہیں؟ نہیں، اور بھی فرشتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرنا تھا سجدہ تو اللہ نے کہا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جب درود پاک پڑھنا تھا تو کہا کہ میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو درود پاک پڑھے گا وہ اللہ کا، اور جو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا وہ پھر اللہ کا نہیں ہے، یعنی اللہ کا بھی اقرار کرنے والا نہیں ہے وہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھل گیا۔ عافیت یعنی بخشش، مغفرت کا، ٹھیک ہے۔ اب درود کون سا پڑھا جائے؟ مختلف طرح کے درود ہیں، لیکن ہمارے لیے درود ابراہیمی جو نماز کا بھی حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بکثرت پڑھا، تو یہ بہترین درود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی آل پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود و سلام اس کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس آیت میں فرمایا وہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور سلام بھیجو، ٹھیک ہے۔ یعنی خوب درود و سلام بھیجنے کا کہا گیا۔ جتنی آپ بخشش چاہتے ہیں، جتنا آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی بہت سے واقعات ہیں جن میں درود و سلام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں ان کے پیچھے ایک گھاٹی کی طرف گئے، وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، بہت طویل سجدہ ہوا۔
آپ ان کے پیچھے وہیں کھڑے رہے، اور جب آپ نے سجدے سے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ خوشی سے سرخ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ تو یہ انعام و اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے اہم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ کا وجود جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے۔ تو آپ پر درود و سلام بھیجنے سے ہم پر رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد نبوی ہے فرشتوں کی دعا، فرشتوں کی بھی دعا ہے، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی ہم اس کا ایک فائدہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی ہمارے لیے استغفار کی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اور اللہ کی رحمت ہم پر بہت زیادہ نازل ہوتی ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخیل کون سا شخص ہوگا؟ بخیل وہ شخص ہوگا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا ہے۔ ہم اسی لیے حضرت محمد کا نام جب لیتے ہیں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تاکہ ان پر درود و سلام ساتھ ساتھ بھیجا جائے۔ مجالس کی زینت، اپنی مجالس کو مجھ پر درود کی زینت پڑھنے سے زینت دو، یعنی درود و سلام پڑھا جائے تاکہ تمام مجالس میں جو ہے رحمت اور کرم نازل ہوں۔ پھر رضائے الہی کا ذریعہ، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملے اور اللہ سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود زیادہ پڑھا کرے۔ پاکیزگی کا ذریعہ، تو مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے پاکی ہے، ٹھیک ہے۔ آخر میں ہم حدیث کا حاصل کلام لکھیں گے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت، صحت، سلامتی اور تندرستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے درود پڑھ کر عافیت کے خزانے حاصل کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ اور تشریح مکمل ہوا۔